السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ یوکرین میں قیامت برپا ہو گئی، بازی پلٹ گئی، یوکرین کا ہوائی اڈہ تباہ ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بازی پلٹ گئی، یوکرین میں قیامت برپا ہو گئی۔ روس کا ایسا وار کہ یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق یوکرین کو روس کے خلاف امریکی ہتھیاروں کی اجازت ملنے کے بعد روس نے یک کے بعد دیگرے تابڑ توڑ کارروائیاں شروع کر دیں اور ایسے حملے کرنا شروع کر دیے۔ یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین نے بھی روس کے جنوب علاقے میں اہم پل کو تباہ کر دیا ہے۔ یوکرینی فوج نے روس کے جنوب مغربی علاقوں میں اہم پل تباہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یوکرینی فوج کے ہاتھوں تباہ کیا گیا پل دریائے سیم پر بنا ہوا تھا۔ روس کے کرسک علاقے میں پل کی تباہی سے علاقے کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کرسک میں یوکرینی فوج نے سینکڑوں روسی فوجیوں کو قیدی بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کی فوج کا اب تک غیر متوقع طور پر روس کے کرسک کے آدھے علاقے پر قبضہ اب تک جاری ہے۔ 6 اگست سے شروع ہونے والا یہ قبضہ اب تک 1200 سے لے کر 2500 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیل چکا ہے اور 2.5 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ روسی شہری اب تک بیکار ہو چکے ہیں۔ یہ حیران کن اقدام ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ روسی فوج تاحال کتنی کمزور ہے۔ دوسری جانب روسی ڈونیٹسک کے علاقے میں پیش قدمی کی کوششوں میں مصروف ہے۔ پوتن کے ایک خصوصی فوجی کارروائی کرنے کے حکم کے ساتھ ہی چھڑنے والی جنگ اب کرسک کے علاقے میں یوکرینی فوج کے جوابی اقدام سے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اچانک حملے کے ساتھ یوکرینی فوج نے جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار روسی سرزمین پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ یوکرین کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل الیگزینڈر سرسکی کے مطابق ان کی افواج نے 1000 مربع کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کیا ہے، جبکہ فیلڈ ذرائع کا کہنا ہے کہ قبضہ شدہ رقبہ 1200 مربع کلومیٹر تک پھیل چکا ہے۔ یوکرین کی فوج کی طرف سے 84 بستیوں پر قبضہ کرنے کی بصری تصدیق بھی ہوئی ہے۔ میدان جنگ سے موصول معلومات کے مطابق 2.5 لاکھ روسی شہریوں کو علاقے سے فرار ہونا پڑا ہے۔ روسی ہرے رنگ کی بسوں کے ذریعے رہائشیوں کو دوسرے مقامات کو منتقل کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو روسیوں کے بیچ شامل ہونے والے حملوں کی وجہ سے قتل عام کے دوران ان ہری بسوں کے ذریعے حلب کے مکینوں کو علاقے سے نکالا گیا تھا۔ اب اسی طرح کا عمل روسیوں کے سر پر پڑ رہا ہے۔ میرے خیال میں اسے تاریخ کی ستم ظریفی کے طور پر تصور کیا جانا چاہیے۔ کرسک و بلاس یوکرینی سرحدوں سے متصل ایک اہم روسی علاقہ ہے۔ دونیتسک کے علاقے پر روسی فوجی قبضہ خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں لاجسٹک ریلوے لائنیں بھی اچھی ہوئی ہیں، قدرتی گیس پمپنگ اسٹیشن اور ایک بڑا ایٹمی پلانٹ بھی ہے، اس خطے میں واقع ہے۔ بلا شبہ اس سے بڑھ کر یوکرینی فوج کو اس طرح کی کامیابی کی سنجیدگی سے ضرورت تھی، کیونکہ گزشتہ مہینوں میں روسیوں نے فرنٹ لائنز پر خاص طور پر فوجیوں کی ناکافی تعداد کی وجہ سے برتری حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ اس طرح جہاں دنیا کا ایجنڈا غزہ میں اسرائیل کے قتل عام اور ممکنہ اسرائیل اس تنازع کے تناظر میں شرح وسطی پر مرکوز تھا، وہیں یوکرین بھی اب اس میں شامل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک بار پھر ایک کثیر تعداد میں روسی فوجیوں کا اسیر بننا تاحال روسی فوج کو سنگین مسائل سے دوچار کر رہا ہے۔ اس کی کمانڈ، منصوبہ بندی، لاجسٹکس کی صلاحیتیں اب بھی کمزور ہیں۔ کرسک حملے کی ابتدائی لمحات میں 100 سے زائد روسی فوجی یرغمال بنا لیے گئے۔ یہ صورتحال روس کے پاس محاذ کے پیچھے مطلوبہ حد تک فوجی طاقت موجود نہ ہونے کا مظہر بھی ہے، لہٰذا کرسک آپریشن کے ساتھ یوکرین کی فوجوں نے نفسیاتی برتری حاصل کرنے سے دوبارہ بحال کر لی ہے۔ اب پوتن کو فوری جواب دینا اور فوج کے ڈھانچے مسائل کے حل کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر کرسک میں مزید فوجی قبضہ بڑھتا ہے تو پوتن کو جنگ اور مکمل طور پر جنگ کرنے کا فیصلہ کرنا اور کھیل کے اصولوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ایسا دکھ رہا ہے کہ روسی فوج اس وقت دونیتسک کے علاقے میں پیش قدمی اور توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور اسے وہاں جزوی طور پر فتح حاصل ہوئی ہے۔ اگر دونیتسک پر مکمل طور پر قبضہ ہو گیا تو روس کرسک حربے کی برخلاف کارروائی کر کے دوبارہ سے اپنے ہاتھ مضبوط کر سکتا ہے۔
नतीजतन पुरसक हरबा दोनों फ़रीक़ैन के लिए पुरख़तर और गैर मुतवक्किल हमले साबित हो चुका है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ इस वक्त शुरू हो रही हैं। रूस मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार बैठा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन अब ख़तरनाक तरीन F-16 तैयारे इस्तेमाल करना चाहता है, जो कि अभी तक रूस उसको इजाज़त दे नहीं सकता। इसके अलावा कहा जा रहा है कि व्लाद और उनकी कमान में मौजूद यूक्रेनी फ़ौज के जवान जब भी मार्टर फाइल करने से पहले फील्ड फ़ोन उठाते हैं तो इसकी मध्यम आवाज़ कदीम की किसी आवाज़ जैसी महसूस होती है। आउट गोइंग कॉल करने के लिए उन्हें एक हैंडल को एंड घूमना पड़ता है, जो किसी ब्लैक एंड वाइट फिल्म के मंजर की तरह लगता है। व्लाद ने दीगर करीबी खंदकों तक फैली हुई तारों को उठाते हुए कहा है कि यह मवासलात सबसे महफूज ज़रिया है और इसके ज़रिए की जाने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड या टेप करना नामुमकिन है। उनका कहना है कि रूसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम मोबाइल फ़ोन और रेडियो को पता लगा सकता है और उसे रोक सकता है, लेकिन अपने पुराने फील्ड फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए व्लाद कहते हैं कि यह टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है। रूस की अफवाज ने अब तक सब जंग में ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और इस दौरान उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस के पास दुनिया की जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वार सिस्टम नहीं है। वह इन सिस्टम के ज़रिए दुश्मन को ट्रैक करने और मवासलात को कामयाबी से रोकते और जाम करते हैं। इन सिस्टम्स के ज़रिए यूक्रेन की पेशकदमी ज़्यादा ख़तरनाक और मुश्किल बनाई जा सकती है। रूसी ज़ोपार्क रेडार आर्टिलरी फायर की निशानदेही करने की सलाहियत रखते हैं। जीटल गाड़ियों रेडियो फ्रिक्वेंसियों को पता लगा सकती है, उन्हें ट्रैक कर सकती है और रेडियो फ्रिक्वेंसियों को जाम भी कर सकती है और इस दौरान सैटेलाइट मवासलात खलल बिठा सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूसी भी वही मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके पास ड्रोन है, मगर उनका यह भी कहना है कि उन्हें इन ड्रोन्स की ज़्यादा परवाह नहीं है। ओलेक्स का कहना है कि वो पहले ही चीनी साख्ता 5 छोटे ड्रोन खो चुके हैं। उनका कहना है कि दुश्मन के पास रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्टेशन और ड्रोन गिराने के लिए बंदूकों तक रसाई है, जो इनके ड्रोन्स को गैर फार करने के लिए जामिंग और मवासलात में खलल डाल सकती है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यूक्रेन के फ़ौजी दूर से ऊंची उड़ान वाले ड्रोन्स की तरफ इशारा करते हैं और ये ऑरलान नामी रूसी ड्रोन है जो निगरानी या मवासलात को रोक सकता है। इस बार वो तोपखाने से फायर करने के लिए करीबी यूक्रेन की दिफाई पोजीशनों का मुआयना कर रहा है। हम इसके असरात को देखने से पहले गोलियों की आवाज़ सुनते हैं और कुछ फासले पर धुआं उठता देखते हैं। यूक्रेन के फ़ौजियों का जवाब अपने खुदकार राइफलों से आसमान पर फायर करना है, लेकिन रूस ड्रोन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं और इस सूरत हाल में फायर करना ही बेकार है। करीबी कमांड सेंटर में यूक्रेन की 10वीं ब्रिगेड के मुआदान ने अपनी मायूसी का इजहार किया और मज़ीद कुछ नहीं कह सकते। उनका कहना है कि रूसी ड्रोन अब तक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हिकमत अमली दिखा रहे हैं और बहुत ख़तरनाक हद तक रूस बुरी तरह इसमें एक्सपोज हो चुका है और रूस के ड्रोन बुरी तरह इसमें एक्सपोज हो चुके हैं।